السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پھر سے بالکل تازہ اور ایک نیا بیان حضرت مولانا و مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی کا ایک بالکل تازہ اور نیا بیان آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ حضرت نے کیا وضاحت پیش کری ہے کیلیفورنیا میں لگی ہوئی اس آگ پر۔ امریکہ میں جو آگ لگی ہے، امریکہ جس آگ کی وجہ سے آج تباہ و برباد ہے، جس میں انہیں لاکھوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، حضرت والا مفتی سعد النجیب صاحب نے اس لگی آگ پر جو وضاحت کری ہے وہ یقیناً سننے کے قابل ہے۔ اور حضرت نے جو وجہ بتائی ہے کہ آگ کیوں لگی ہے اور کہاں سے یہ آگ آئی ہے اور آگ کے نکلنے کی وجہ کیا ہے اور امریکہ میں ہی آگ کے آنے کی وجہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو حضرت والا حضرت مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی نے اس بیان میں خلاصہ کیا ہے۔ تو لہٰذا دیر نہ کرتے ہوئے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ کم سے کم اس بیان کو ضرور سنیں اور اپنے دوستوں تک اس کو شیئر کریں۔ تو لیجئے یہ بیان ملاحظہ کیجئے۔ امریکہ میں آگ لگی، کہاں سے لگی، کیسے لگی؟ پورا امریکہ تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ یہ آگ آئی کہاں سے، کس طرح سے آگ لگی ہے، امریکہ کیسے تباہ ہوا ہے، یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال، آخری سوال ہے، اس آگ میں امریکہ کا کتنا نقصان ہے؟ سپر پاور ملک، ظلم کے پہاڑ توڑنے والا فلسطینیوں پر، اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، یہ آخری سوال ہے۔ سو کر کے سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، میں جگہ پر لے کر کے آ ہی جاؤں گا آپ کو، یا تو آپ آگرہ جائیں گے یا تو آپ ہمارے ساتھ رانچی جائیں گے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرا پہلا سوال تھا، لوہا کتنا طاقتور ہے کہ پہاڑ کو توڑ دیتا ہے، پہاڑ کو توڑ دیتا ہے، لیکن لوہے سے زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ تو لکھا بھاپ، ہوا۔ آپ دیکھیں گے بھاتی چلتی ہے لوہار کے تو کھینچتی ہے، بھاتی کو کھینچا جاتا ہے تو ہوا نکلتی ہے، اس ہوا میں لوہا گل جاتا ہے۔ اب بتائیے لوہا کتنا طاقتور ہے، اور بھاتی کے بھاپ سے لوہا گل جاتا ہے۔ تو لکھا جس طرح لوہا بھاتی کی بھاپ سے، بھاتی کے بھاپ سے جل جاتا ہے، گل جاتا ہے، اسی طرح مظلوم کی آہ سے ظالم گل جایا کرتا ہے۔ دوسرا سوال تھا، امریکہ میں ابھی آگ لگی ہے اور اس آگ نے 35,000 کلومیٹر زمین کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ آگ لگی کیسے؟ تو لکھا ہوا سے لگی۔ 110 کلومیٹر کی رفتار سے ہوا آئی، اس میں آگ آئی، آگ کے پیچھے ہوا، ہوا کے پیچھے آگ، آگ کے ساتھ ہوا، ہوا کے ساتھ آگ، پورا امریکہ جل گیا۔ اس میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ یہ آگ آئی کہاں سے؟ تو کہتے ہیں ہوا سے آئی۔ یہ ہوا آئی کہاں سے؟ تو فلسطین کے مظلوم کی آہ نکلی، امریکہ میں ہوا بن کر کے پہنچی اور آگ کی شکل میں برسا دیا۔ اللہ نے اپنے عذاب کے کوڑے کو امریکہ کے اوپر برسا دیا۔ اور جانتے ہیں یہ ہوا فلسطین سے نکلی، امریکہ کو پہنچی، ہوا آگ کے ساتھ رفتار کے ساتھ نکلی اور امریکہ کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ کتنا نقصان ہوا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ 35,000 ایکڑ زمین کو جلا کر کے راکھ کر دیا، 150 ارب ڈالر کی مالیت کو راکھ کر دیا، 1.5 لاکھ لوگ گھر چھوڑ کر کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ فلسطین کو آگ میں جلایا تھا، اللہ نے جلانے والے کو آگ کی سزا دی، پورے امریکہ کو جلا دیا۔ اس لیے ہاتھ اٹھائیے، جب خدا ہمارا اتنا مددگار ہے ہم اس کے دین کی قدم قدم پر مدد کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آج اذان سنیں گے، کل نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، جو ہنس رہا ہے وہ ہنس چکے گا، جو رو رہا ہے وہ رو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا۔ فلک چلے ظالمانہ چالے، مچائے اندھیر جتنا چالے،
چاہے مچائے اندھیر جتنا چاہے، زمانہ لے گا ہی کوئی کروٹ، زمانہ لے گا ہی کوئی کروٹ، نصیب بے کس کا سو چکے گا، سکون دل سے خدا خدا کر، جو ہو رہا ہے وہ ہو چکے گا، ہماری منزل کا ہے وہ دشمن، ہماری راہیں بگاڑتا ہے، ہماری راہیں بگاڑتا ہے، کھلیں گے کچھ قدرتی شگوفے، کھلیں گے کچھ قدرتی شگوفے، جو اپنے کانٹے وہ بو چکے گا۔ ابھی امریکہ کی حالت کو آپ دیکھ لیجئے، پورا امریکہ آگ میں بالکل لال سرخ ہو گیا ہے، پوری دنیا آگ سے بھر جائے گی، اوپر سے رسی آئے گی، جو اس رسی کو پکڑے گا وہ نجات پالے گا، جو رسی کو پکڑ نہیں سکا وہ آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گا۔ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانتے ہو وہ رسی کیا ہے جو اوپر سے ڈالی جائے گی؟ یہ قرآن ہے، ساری دنیا جہنم بن جائے گی۔ اگر ایسے جہنم میں اگر آپ اللہ کی رسی کو، قرآن کو پکڑ لیں گے تو اللہ اس آگ سے بھی بچا لے گا، اس آگ سے بھی بچا لے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلائیں گے انشاءاللہ، جو سب سے بے وقوف ہوگا اس کو مدرسے میں داخل کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے ایمان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کے ہے، یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، یاد رکھنی ہے یہ اسلاف کی تاکید ہمیں، عافیت چاہو تو قرآن بچائے رکھنا، عافیت چاہو تو